النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ سوال ہے کہ جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مختصر سا سوال ہے، جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں؟ جملے مفیدہ جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملے مفیدہ کہتے ہیں۔ جس ترکیب سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ ان کا جواب درست لگے انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح کا بالکل آسان سوال بائی جانب کی ٹیم سے ہے کہ آپ کو بتلانا ہے کلمے کی کتنی اور کون کون سی قسمیں؟ کلمے کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف۔ جی، ان کا جواب درست لگے انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح دائیں جانب کی ٹیم سے دوسرا سوال ہے جو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک جز آدھا نمبر رکھتا ہے، اس لیے آپ سمجھ کر اس کا جواب دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ فعل ماضی و فعل مضارع کی تعریف بتائیے اور دونوں کے لیے کسی ایک فعل سے مکمل گرداندی سنائیے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے زمان حال یا مستقبل میں فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور اس کی گردان اس طرح ہے: فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ جی، دوسرا جز فعل مضارع کی تعریف اور اس کی گرداندی سنانا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور اس کی گردان اس طرح ہے: یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ جی، بہت اچھی، انہوں نے چاروں اجزاء کا جواب درست دیا ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح کا سوال، اسی نوعیت کا سوال ہے بائی جانب کی ٹیم سے کہ فاعل و مفعول بہ کی تعریف بتائیے اور کوئی 3 مثالیں بھی دیجیے کہ جس میں فاعل و مفعول یکجا ہو۔ ابتدائی 2 جز آدھے آدھے نمبر کے ہیں اور بعد کا جو تیسرا جز ہے وہ 1 نمبر کا ہے۔ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو، جو کام کرنے والے کو بتائیں۔ جی، مفعول بہ؟ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ جی، اب تیسرا جو اہم جز ہے جو 1 نمبر رکھتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں ایک مثال میں جمع ہوں، ایسی 3 مثالیں دینا ہے۔ جیسے ضرب حامد محمودا، جی، نصر خالد حامدا، ضرب زید عمرا، کسر ابراہیم الاصنام، جی، نصر زید خالدا۔ جی، ان کے تینوں اجزاء اب جا کر درست ہو گئے ہیں، انہیں 2 نمبر دیں۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے دائیں جانب کی ٹیم سے کہ حروف ناصبہ کسے کہتے ہیں، وہ کون سے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک مثال بیان کریں۔ حروف ناصبہ کسے کہتے ہیں، کیا کیا ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، مثال کے ساتھ بیان کریں۔ حروف ناصبہ 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ یہ اپنے آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، فعل کو نصب دیتے ہیں۔ مثالیں: ان یفعل، لن یفعل، کئی یفعل، اذن یفعل۔ ٹھیک ہے، ان کا جواب درست ہے۔ یہ کون سے فعل کا نصب دیتے ہیں، فعل امر کو یا فعل ماضی کو؟ یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ جی، ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیا جائے۔ اسی طرح کا سوال ہے بائی جانب کی ٹیم سے کہ حروف جازمہ کسے کہتے ہیں، کون کون سے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں، مثال کے ساتھ بتائیں۔ حروف جازمہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان۔ لم یفعل، لما یفعل، لا یفعل، لیفعل۔ جی، مثالیں تو ہو گئی، بلکہ اب صرف ایک جواب کا جز باقی ہے۔ بتانا آپ کو یہ کہ حروف جازمہ کسے کہتے ہیں۔ حروف جازمہ
जज्म देने वाले हरफों को कहते हैं। जो हरफों को जज्म दे, जो फ़ेल को जज्म दे, कौन सा फेल? फ़ेल मुज़ारे को। जी, जो फेल। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। दाई जानिब की टीम से सवाल है कि मौसूफ़ व सिफ़त में कितनी चीज़ों में मुताबकत ज़रूरी है और 3 मिसालें देना है। सवाल के 2 जुज़ हैं कि मौसूफ़ व सिफ़त में कितनी चीज़ों में मुताबकत ज़रूरी है और 3 मिसालें मौसूफ़ व सिफ़त की देना है। रफ़ा नसब जर में, वाहिद तस्निया जमा में, मारिफा और नकीरा में, मुज़क्कर और मुअन्नस में। बहुत अच्छा। और मिसालें भी देना है, 3 मिसालें दीजिए। ज़ैदुल सालिहुन, जी। अर्रजुलुल आलिमु, शुरू में अल बैतुल जमील। जी, इनके दोनों जुज़ दुरुस्त हैं, इन्हें 2 नंबर दिए जाएँ। इसी तरह का सवाल है बाई जानिब की टीम से कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं और इनकी 3 मिसालें बयान करें। मुज़ाफ़ वो इस्म है जिसकी इजाफ़त बाद वाले इस्म की तरफ की जाए। जी। मुज़ाफ़ इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ पहले वाले इस्म की इजाफ़त की जाए। जी, मिसालें बयान कीजिए। मिसालें ग़ुलाम ज़ैदिन, किताब खालिदिन, कलम महमूदिन। मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं, इसमें एक पोशीदा जुज़ आपसे ये भी है कि दोनों की खुसूसियात क्या, ये भी बयान करना है। मुज़ाफ़ की क्या खुसूसियात है, मुज़ाफ़ इलैह की क्या खुसूसियात है। मुज़ाफ़ पर तनवीन अलिफ लाम नहीं आता और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। जी, इनके अज्ज़ा दुरुस्त हैं, जवाब दुरुस्त हैं, इन्हें 2 नंबर दिए जाएँ। दाई जानिब की टीम से सवाल है कि जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम की एराबी हालतें बयान करना है मिसालों के साथ। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब रफ़ा की हालत में वाव से आता है, जैसे अफ़लहल मुमिनून। नसब व जर की हालत में या क़ब्ल मकसूर से आता है, जैसे नसरल्लाहुल मुमिनीन, सल्लमतु अलल मुमिनीन। जमा मुकस्सर सालिम का एराब जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम का एराब रफ़ा की हालत में पेश से आता है, जैसे जाअत मुस्लिमातुन। नसब व जर की हालत में ज़बर से आता है, ज़ेर से आता है, जैसे इन्नल मुस्लिमाति साइमातुन सल्लमतु अलल मुमिनाति। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत रफ़ाई में किस तरह आता है, दोबारा बयान। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हालत रफ़ाई में वाव माक़ब्ल मज़मूम से आता है। जी, अब जाकर आपका जवाब दुरुस्त हुआ। इससे पहले आपने माक़ब्ल मज़मूम छोड़ दिया था, इन्हें 2 नंबर दिए जाए, इनके दोनों अज्ज़ा दुरुस्त हैं। इसी तरह का सवाल है बाई जानिब की टीम से कि जमा मुकस्सर और मुसन्ना की एराबी हालतें बयान कीजिए मिसालों के साथ। जमा मुकस्सर का एराब हालत रफ़ाई में पेश से आता है, जैसे सामा रिजालुन। जी। हालत नसबी में ज़बर से आता है, जैसे नसख्तु रिजालन। और हालत जरी में ज़ेर से आता है, सल्लमतु अला रिजालिन। जी। तस्निया का एराब हालत रफ़ाई में अलीफ से आता है, जैसे जाआ अत्तिलमिज़ाने। और हालत नसबी व जरी में या मा क़ब्ल मफ़तूह से आता है। जी। जैसे नसख्तु तिलमिज़ैन, सल्लमतु अला तिलमिज़ैन। जी, इनके दोनों अज्ज़ा दुरुस्त हैं, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। 7वां सवाल है दाई जानिब की टीम से कि फ़ेले मुज़ारे मजहूल बलन की गर्दान सुनाइए मआ तर्जुमे की। फ़ेले मुज़ारे मजहूल बलन की गर्दान सुनाना है। लई युशरबा, और वो एक मर्द हरगिज़ नहीं पिलाया जाएगा। लई युशरबा, वो 2 मर्द हरगिज़ नहीं पिलाए जाएंगे। लई युशरबू, वो सब मर्द हरगिज़ नहीं पिलाए जाएंगे। जी। लंतुशरबा, वो एक औरत हरगिज़ नहीं पिलाई जाएंगी। लंतुशरबा, वो 2 औरतें हरगिज़ नहीं पिलाई जाएंगी। लयुशरबना,
وہ سب عورتیں ہرگز نہیں پلائی جائیں گی. لن تشربا تو ایک مرد ہرگز نہیں پلایا جائے گا. لن تشربا تم دو مرد ہرگز نہیں پلائے جاؤں گے. لن تشربو تم سب مرد ہرگز نہیں پلائے جاؤں گے. لن تشربی تو ایک عورت ہرگز نہیں پلائی جائیں گی. لن تشربا تم دو عورتیں ہرگز نہیں پلائی جائیں گی. لن تشربنا تم سب عورتیں ہرگز نہیں پلائے جائیں گے. لن اشربا جی میں ہرگز نہیں پلائے جاؤں گا. لن نشربا ہم ہرگز نہیں پلائے جائیں گے. جی انہوں نے مکمل گردان ترجمے کے ساتھ سنائی ہے. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. اسی طرح کا سوال ہے بھائی جانب کی ٹیم سے کہ فعل مضارع مجہول بلم کی گردان سنائیے مع ترجمے. فعل مضارع مجہول بلم کی گردان سنانا. لم یضرب اس ایک مرد کو نہیں مارا گیا. لم یضربا ان 2 مردوں کو نہیں مارا گیا. لم یضربو ان سب مردوں کو نہیں مارا گیا. لم تضرب اس ایک عورت کو نہیں مارا گیا. لم تضربا ان 2 عورتوں کو نہیں مارا گیا. لم یضربنا ان سب عورتوں کو نہیں مارا گیا. لم تضرب تو ایک مرد کو نہیں مارا گیا. لم تضربا تم 2 مردوں کو نہیں مارا گیا. لم تضربو تم سب مردوں کو نہیں مارا گیا. لم تضربی تو ایک عورت کو نہیں مارا گیا. لم تضربا تم 2 عورتوں کو نہیں مارا گیا. لم تضربنا تم سب عورتوں کو نہیں مارا گیا. لم اضرب مجھے نہیں مارا گیا. لم نضرب ہمیں نہیں مارا گیا. جی انہوں نے گردان بھی مکمل سنائی ہے ترجمے کے ساتھ. انہیں 2 نمبر دیے جائیں. 7 لیال و 8 ایام. 7 لیال و 8 ایام. جی اس کا ترجمہ کرنا اور نحوی ترکیب کرنا. ترجمہ کیجیے پہلے. 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں اور 8 دن. جی نحوی ترکیب کیجیے. عدد معدود کا قاعدہ ہے. عدد تمیز کا قاعدہ ہے. 8 عدد اور ایام تمیز. آپ کو قاعدہ بتانا ہے. اس کا کیا قاعدہ پیش ہے؟ قاعدہ بتانا ہے کہ کہاں سے کہاں تک تمیز کیسی آتی ہے اور یہاں کیسی ہے. ثلاثہ سے 9 تک تمیز جی مجرور آتی ہے. جی اس لیے مجرور کس طرح آتی ہے؟ جمع مجرور آتی ہے. جمع مجرور آتی ہے. جیسے 7 لیالی. جی ٹھیک ہے. ان کا جواب درست ہے. 2 نمبر دیجیے. اسی طرح کا سوال ہے بائی جانب کی ٹیم سے کہ فانفجرت منہ 12 عینا. مختصر سا جملہ ہے فانفجرت منہ 12 عینا. اس میں عدد و معدود کا کیا قاعدہ ہوا ہے بتلانا ہے. 3 سے لے کر 9 تک جمع مجرور ہے. وہ سوال ایک سے ہو چکا. آپ سے دوسرا پوچھنا. 12 عینا خود سوال میں جواب ہے. وقت ہو چکا شاید. واحد منصوبات. یہ جواب نہیں دے پائے. 11 سے 99 تک کی تمیز منصوب مفرد ہوتی ہے. صرف اتنا جواب دینا. جی یہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے سوالات. جزاکم اللہ خیر.